بے طلب با اصول ہوتا ہے جو گدائے رسول ہوتا ہے گھر وہ جنت سے کم نہیں ہوتا گھر وہ جنت سے کم نہیں ہوتا جس میں ذکر رسول ہوتا ہے حب مولا اگر نہ ہو دل میں حب مولا اگر نہ ہو دل میں جو عمل ہو فضول ہوتا ہے صدر محفل بابائے اردو ادب کوٹدو جناب رانا افضل صاحب ہمارے ضلع مظفر گڑھ کا ایک بہت بڑا نام اور جناب ارشد جمیل ارشد صاحب ہمارے ملتان سے آئے ہوئے انتہائی محترم دوست اور علامہ مرید سجاد صاحب معزز سامعین آپ سب دوستوں کو میں نے یہاں بلا کر جیسے میری تنظیم کا ایک نام ہے میں نے اپنی تنظیم کا انٹروڈکشن ہی کرانا تھا مقصود انٹروڈکشن کا میری تنظیم کا نام ہے بزم فکر و دانش تو بیسیکلی آپ کو فکر کی دعوت میرا مقصد فکر کی دعوت دینا تھا کہ یہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے ان گہرائیوں سے جن میں ہم اب چلے گئے ہیں اتھا گہرائیوں میں ان سے کیسے نکلنا چاہیے کچھ لوگ تو آخر ہوں جو اس بارے میں سوچیں بیٹھ کر سوچیں فکر کریں آپ کو شاید یہ سب سے زیادہ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے اس میں سب سے اہم چیز جو انہوں نے اس میں لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہ دنیا پر غور و فکر کریں یتدبرون اور یتفکر یہ میرے اس انسگنیا آپ دیکھیں گے لوگو دیکھیں گے اس میں نمایاں ہیں تو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ آخر جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بصارت نہیں بصیرتوں سے کام لینا ہوگا اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن وہ نظر کیا جو کسی شے کی حقیقت کو نہ سمجھے ہمیں ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا ہے ہمیں اس بات تک پہنچنا ہے کہ ہمیں آخر ہم ان قوموں کی صف میں کیوں نہیں آ رہے ہر ملک ہر جگہ ہر قوم میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو ان کے سب مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز پر اب میں نے سب سے پہلے جو جن لوگوں کو جن احباب کو یہاں مدعو کیا ہے ان کو یہ میری پہلی کاوش ہے کہ میں نے ادبی کانفرنس منعقد کی ہے سب سے زیادہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اہل قلم ہیں
وہ اہل سخن ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے پہلی ابتدا یہ فکر و دانش کا جو پہلا اجلاس منتخب کیا ہے، جو پہلا اجلاس کا انعقاد کیا ہے، وہ آپ دوستوں سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ میرا صرف یہیں تک محدود ہے، میری بات یہیں تک محدود ہے، نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب حضرت عمر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھوکا مر جائے تو مجھ سے پوچھا جائے، کیا وہ بات انسان کی کر رہے تھے؟ کیا وہ بات مسلمان کی کر رہے تھے؟ نہیں، وہ نہ انسانیت کی بات کر رہے تھے نہ مسلمان، وہ پوری مخلوق کی بینگ کی بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں میرے اس میں فکر و دانش میں ایک نعرہ ہے، love to all beings not human beings to all beings۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، تو کیا آج جس چیز کا استحصال ہو رہا ہے، انسانوں کا ہو رہا ہے، جانوروں کا ہو رہا ہے، کہیں کوئی اور جگہ پر کسی کی فکر پر قدغن ہے، کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، تو میں اس سلسلے میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست کہتا تھا کہ یہاں ہمارا جو شہر ہے، یہاں تو وہ نادر صاحب ایک اکثر کہا کرتے تھے، یہاں تو تباہی سوچنے والوں کا بھی دربار لگتا ہے۔ تو میں نادر صاحب کے اس فکرے کو اس لیے کہ ہمارے شہر بیکاراں کے گندہ قہوہ خانوں میں تباہی سوچنے والوں کا بھی دربار لگتا ہے۔ ہم اس خول سے نکل آئے، ہم ان باتوں سے نکل آئے، ہم ان مراحل سے نکل آئے کہ ابھی تک وہی تباہی کے سوچنے کے لیے اب وہی لوگ ہیں کہ کل کہاں دھماکہ ہو جائے، کل کہاں دھماکہ ہو جائے، اور وہ لوگ یہی ہم میں پھرتے رہتے ہیں، وہ وہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج کہاں ہم نے تباہی کرنی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جیتنا ہے، ان کے لوگوں کے دلوں میں ہم نے یہ محبت کا درس دینا ہے۔ کس چیز کا محبت کا درس دینا ہے؟ کہ ہم نے ان کو اس لائن پر کھڑا کرنا ہے کہ ہم یہ دھماکوں اور یہ خود کچھ دھماکوں کے علاوہ انسان کے خون کو عرضہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم خون کی ندیاں بہا کر اپنے ٹالرنس پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت پیدا کریں۔ بہرحال میری آج اس جو اجلاس تھا آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بیٹھ کر، یہ پہلا اجلاس تھا، آئندہ صرف مشاعرے اور نہیں ہوا کریں گے، ہم مذاکرے بھی کیا کریں گے، ہم مباحثے بھی کیا کریں گے، ہم عدل والوں کو بھی بلائیں گے، ہم ہر ایک کو اپنے فورم پر بلائیں گے، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، اس بات پر ہم بیٹھ کر سوچیں، ہر بندہ اپنا نظریہ پیش کرے، ہر بندہ اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی بات سامنے رکھے، اور دوسرا اس کو برداشت کر کے اس سے کچھ چیز اخذ کرے۔ یہی چیز ہوتے ہیں جس کو ڈائیلاگ سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں یہ پہلی کاوش تھی، آج میں ممکن ہے آپ کو اپنا تمام تر کچھ نہ بتا سکا ہوں، لیکن آپ تک میری یہ تحریریں اور یہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ میری اس فکر کو جہاں تک آج میں آپ کو بتا سکا ہوں، اس سے بہتر میں آپ کو اس اپنے تحریروں میں آئندہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ اس طرح اجلاس بھی ہم نے اس سیشن کے مختلف اجلاس اور مختلف سیشن رکھے ہیں، تو یہ پہلا سیشن تھا، اس لیے میں اس سیشن کو مزید طویل کرنے کی بجائے اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ ہر نشست کے بعد میں علیحدہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کروں گا۔ سب سے بڑا مقصد اس ادبی کانفرنس کا یہ تھا کہ جن لوگوں نے ادب اور یہ قلم میں کام کیا ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی عمر تک وقف کر دی، جنہوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، ان کی پذیرائی کرنی تھی۔ دیکھیں، لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں، ان پر کام بھی ہوتا رہتا ہے۔ کچھ ہماری ادبی تنظیمیں ہیں جو ان کو فعال رکھتی ہیں، جو ان کو متحرک رکھتی ہیں، جو ان کے لیے ماحول پیدا کرتی ہیں، جو ان کو سب کچھ پرووائڈ کرتی ہیں۔ جو لوگ ادب کے
سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ان کو ماحول پرووائڈ کرنے والی، ان کو وہ سارا کچھ ان کی پذیرائی کرنے والی ان تنظیموں کو میں آج چاہتا تھا کہ میں ان تنظیموں کی پذیرائی کروں۔ تو اس سلسلے میں نے ضلع مظفر گڑھ اور ضلع لیا کی تمام تنظیموں کا جائزہ لیتے ہوئے جو بھی فعال تنظیمیں تھیں، ممکن ہے اس میں کچھ میرے انداز یا میرے ٹیم میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لیکن آپ اپنی وہ وسعت نظری سے کام لینا، ہم میں کچھ ضرور رہ گئی ہو، سکم ضرور رہ گئی ہو، ہم کسی کو ایوارڈ دینے میں اس میں ہم صحیح نہ دیکھ سکے ہوں، ہماری نظر سے کچھ ان کے خوبیاں اوجھل رہ گئی ہوں، لیکن اس بات پہ ناراض ہرگز نہ ہونا، ہم نے صرف ان لوگوں کی کاوشوں کو سراہا ہے اور ان کو سراہنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جو قادور شخصیت جنہوں نے اپنی عمر کا تقریباً عمر کا یوں سمجھ لیں کہ آدھ سے زیادہ حصہ انہوں نے اس فن کو دے دیا، اس ادب کو دے دیا، ان کے لیے بھی ہم نے پذیرائی کے لیے کچھ ایوارڈ رکھے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر شکل دی ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے کم از کم جو لوگ، جو تنظیمیں، جو لوگ فعال ہیں کسی سطح پر بھی انسانیت کے لیے یا مخلوق کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، میں ان کی پذیرائی کروں۔ آج کی اس نشست میں میں نے بہت مہان دوستوں کو دعوت دی ہے، میرے میاں والی سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان سے بھی آنے والے ہیں، مظفر گڑھ کی سرزمین کے بھی بہت سارے، تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ کچھ پھول کھلے دیکھے ہیں صحرا میں بھی، میں نے کچھ پھول کھلے دیکھے ہیں صحرا میں بھی، صرف گلشن کو بھی یہ اعزاز نہ بخشا جائے۔ صرف ملتان اور اہل لاہور میرے ان قلم کاروں کو دیکھیں، صرف ان کا ذہن نہیں، ہمارا قلم بھی بہت کچھ لکھ رہا ہے۔ کیا ہوا کہ اگر ہمیں مواقع میسر نہیں آئے تو میں ان کی پذیرائی کرنے کے لیے جہاں تک وہ بھی بات حقیقت ہے کہ اہل قلم نے ہر جگہ پر بہت کار ہے نمایاں کیے۔ جب کبھی ظلم بڑھا اہل قلم نے روکا، جب کبھی ظلم بڑھا اہل قلم نے روکا۔ آج بھی ہم سخنور کی طرف دیکھتے ہیں، آج بھی ہم سخنور کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم سب دوستوں کا سب سے بڑا جو مشن ہے کہ ہم اپنی ان تنظیموں کو مزید فعال رکھیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری ان تنظیموں کو ریکاگنائز نہیں کیا جا رہا۔ اگر ہم خود ان کی پذیرائی نہ کریں گے تو کون ہمیں ریکاگنائز کرے گا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ہم اپنی، وہ کہتے ہیں حالی نے کر رہا تھا، جو چاہتے ہو کہ کریں لوگ عزت زیادہ تو پہلے کریں آپ اپنی عزت۔ تو اپنی عزت پہلے ہم اگر اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ان کی پذیرائی ہم نہیں کریں گے تو ہم کیا توقع رکھیں گے کہ اسلام آباد یا لاہور یا لندن یا کہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ ہماری ان تنظیموں کو ریکاگنائز کریں؟ آج میں اس سلسلے میں دوستوں کو یہاں دعوت دی کہ میں ان کی پذیرائی کر سکوں۔ بہت شکریہ، مزید بھی بات ہوتی رہے گی، میں طول طویل اب میرے دوستوں سے دوسرے دوستوں کو بھی موقع ملتا رہے گا، نشستیں لمبی ہیں، میرا ساتھ دینا۔ یہ پہلے اس پروگرام کا ہم نے نام رکھا تھا جگارہ، ایک رات کا جگراتا، لیکن میں نے سوچا کہ کہیں ہمارے دوست اس سے وہ بدل نہ ہو جائیں، اسی لیے ہم نے اس کو مختلف سیشنز میں تبدیل کر دیا۔ تو بات وہی ہوگی جو پہلے تھی، یعنی آپ کو ایک رات ہمیں دینی ہے، اور یہ رات آپ یہ سوچ کر کہ ادب کے لیے آپ نے ایک رات وقف کرنی ہے، اپنے مشن کے لیے آپ نے ایک رات وقف کرنی ہے۔ مختلف نشستوں میں ہمارے دوست مختلف سٹیج کا وہ منظر بھی تبدیل ہوتا رہے گا، ہمارے سپیکر بھی تبدیل ہوتے رہیں گے، ہمارے باتیں بھی دوست بہت اچھی۔ میں تو طفل مکتب ہوں، نوارے دے میں خانہ ہوں، نہ جانے جام میں کیا ہوگا، اس سوچ میں ڈوبا بیٹھا ہوں، پرہیز کروں کہ پی جاؤں۔ تو میں تو ابھی ادب کی اس دنیا میں سوچ کے وہ قدم رکھ رہا تھا کہ میں اتروں بھی کہ نہ اتروں، یہ میدان کتنا گہرا ہے۔ تو بہرحال اگر آ ہی گئے ہیں تو صاحب ہمارا بھرم رکھ لینا، تو آپ ہمارا ساتھ ضرور دینا۔ بہت شکریہ۔ صاحب علم و دانش
جناب شبیر اختر قریشی صاحب بزم فکر و دانش کے چیئرمین، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ احباب سے گفتگو کرنے کا موقع اور انتظام فرمایا۔ ہمارے یہ دوست زرخیز ذہن رکھتے ہیں، مسلسل کئی روز سے جناب ندیم الرحمن ملک صاحب، افضل چوہان صاحب، جناب شبیر اختر قریشی صاحب کی معیت میں، رہنمائی میں آج کی اس فکر و دانش کانفرنس کے حوالے سے سرگرم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سرگرمی میں برکت ڈالی اور آپ سب ادب کے وہ پھول کے جو اپنی مختلف خوشبو اور رنگوں کے مالک ہیں، آج کی اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو اسٹیج پہ بینر لگا ہے، اور میں دنیا کے اندر جو افکار موجود ہیں اور جنہیں پڑھنے اور سمجھنے کا مجھے اللہ رب العزت نے موقع اور توفیق عنایت کی، اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کامل فکر وہ ہے